استاد القرا، استاد گرامی حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ مینیجر الجامعۃ الاسلامیہ روناہی، جامعہ کے باوقار اساتذہ، علماء باوقار، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت بالله، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستند نشین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار ابد قرار روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، بے شک بے شک، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، بے شک بے شک، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سیفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سیفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، واہ 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 واہ، خودی نہ بیچ غریبی میں نام نام پیدا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات محترم، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ایک عرصے بعد اپنے مادر علمی الجامعۃ الاسلامیہ کے سالانہ بزم میں آپ سب سے چند گزارشات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت دیر تک جامعہ کے بام و در کو باقی رکھے، سلامت رکھے۔ آمین۔ وادی ایمن کا نور جو اس وقت جھلکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اسے اللہ حسن دوام بخشے۔ آمین اللہم آمین۔ وہ اساتذہ جنہوں نے ہم سب کی تربیت فرمائی، اپنا خون جگر پلایا، اپنی درسگاہ فیض سے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج کیا، واہ واہ واہ، اعتقاد کی دولت عطا فرمائی، مستقبل کی راہوں میں چلنا سکھایا۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قبر پاک پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بلا شبہ میرے استاد گرامی، میرے محسن، میرے مربی، میرے مرشد اجازت،
میرے مینٹر مفکر اسلام خطیب اعظم سیدی علامہ مقام اعظمی مدد ذلہ العالی بانی و سربراہ اعلیٰ جامعۃ اسلامیہ روناہی سیکرٹری جنرل دی ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ، وہ تشریف لانے والے تھے مگر عدم صحت کے باعث وہ نہ آ سکے، جس کا ہم سب کو انتظار تھا کہ وہ تشریف لاتے، اور ان کے لیے ہم سب اپنی نگاہوں کا فرش بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتے ہیں۔ وہ نہیں آ سکے اپنی شدت علالت کی وجہ سے۔ مجھ سے کہا کہ تم جاؤ اور اہل روناہی سے میرا سلام پیش کرنا۔ بڑا احساس ہے مجھے اپنے ان تمام احباب کا جنہوں نے ایک عرصے تک میری میزبانی کی، اپنی محبتوں سے نوازا، اور آج بھی اہل روناہی ہمیں اپنی یادوں میں یاد رکھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب کو خوش رکھے آمین اور جزائے خیر سے نوازے۔ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو کہ روناہی کی قدر و قیمت بیرون ملک کیا ہے۔ بے شک اس کی خدمات کا تسلسل اور جامعہ روناہی کی تعمیراتی انقلابات کا تسلسل بیرون ملک بھی موجود ہے۔ خدا اسے باقی رکھے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کا تذکرہ بھی کروں۔ حضرت مفکر اسلام نے آپ سب کو سلام پیش کیا۔ حضرت قاری صاحب قبلہ کو خصوصی طور پہ اور اس بات کا ہمیشہ اعتراف رہا ہے کہ میں چند سال گزار کر روناہی سے انگلینڈ آ گیا، مگر جامعہ کی تعمیری، تعلیمی اور تحریکی کاررواں کو آگے بڑھانے میں قاری صاحب نے جو اپنا خون جگر، اپنا اخلاص، اپنا جذبہ فراواں، اپنی محبتیں پیش کی ہیں، وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب قبلہ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ بہت دیر تک باقی رکھے، آمین اور ان کے جلووں میں ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین انہوں نے جامعہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ تاہنوز یہ سفر اپنے مستقبل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اہل سربت ہم نے بہت دیکھے ہیں، مگر ایسے کم افراد ہم میں موجود ہیں جن میں خدمت دین کا جذبہ بھی ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے جنہوں نے اپنی محنت شاقہ اور اپنے جذبہ فراواں کے ذریعے سے ہمیشہ جامعہ کی خدمت کی اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے رہے۔ ان سے میری مراد جناب محترم محب گرامی حاجی فیروز خان گبر صاحب سے ہے کہ انہوں نے، ان کے برادری گرامی وقار نے، ان کے اہل خانہ نے اعلان کیا ہے کہ امسال حضرت قاری عظیم صاحب قبلہ جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی محمد مرتضیٰ صاحب قبلہ جو صدر مدرس ہیں جامعہ کے، اور جامعہ کے ایسے 5 طلبہ کو عمرہ پہ بھیجنا چاہیں گے، وہ جو سالانہ امتحان میں نمایاں پوزیشن انہیں حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی آئندہ سال بھی درس نظامی سے ایسے 4 طلبہ کا انتخاب کیا جائے گا جنہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہوگی، اور شعبہ حفظ سے ایک ایسے طالب علم کو منتخب کیا جائے گا جس نے ایک نشست میں مکمل قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل واہ کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں خوش رکھے، گبر بھائی اور پورے خانوادے کو، اور اس کا ثواب ان کے والد ماجد حاجی زبیر صاحب کی روح پرفتوح کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و نور سے آباد فرمائے، غریق رحمت فرمائے، اور جنت اعلیٰ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگ و دوستو، آج کا یہ جلسہ تعلیمی جلسہ ہے، تعلیمی کانفرنس ہے۔ وہ علماء، وہ حفاظ جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے محفوظ کر لیا ہے، اور وہ علماء فضیلت جنہوں نے اسلام کے اس نظام حیات کو، اس انقلابی دعوت کو، اس آفاقی اور سرمدی نظام فکر کو اپنے سینے میں قرآن و حدیث کی آیات کے ذریعے محفوظ کیا ہے، جو ہماری آئندہ نسلوں کو اس فکر و فن سے آگاہ کرنے والے ہیں، جس کے ذریعے سے سمندر اپنا سینہ چیرتا ہے، آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں، وہ صحرا و بیامہ کے بے نشاں راہوں پہ جہاں بھی جائیں گے، منزل کی تابناکی ان کا استقبال کر رہی ہوگی۔ یہ وہ جماعت ہے
علماء کی، فضلاء کی، اور آج پوری دنیا میں اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی اور سیاسی اور معاشی اور معاشرتی حوالے سے، اس کے بنیاد میں ان علماء کرام کا جذبہ جنون، ان کی سحر خیزی، ان کی آہ نیم شبی، ان کی محبت فراواں، ان کا جذبہ اخلاص، ان کا درد دل، ان کا سوز درو، ان کا علم، ان کا فضل، ان کا تقوی، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ آج یورپ کی یونیورسٹی میں وہاں کے محققین اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک ایسا نظام حیات اس کے پاس ہے کہ مغرب میں بے شمار اخباری میڈیاز کے ذریعے، پرنٹ میڈیاز کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیاز کے ذریعے کوشش کر لی ہے کہ اسلام کو کمزور کیا جائے، مگر اس کے باوجود آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے؟ 2023 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برٹن میں وہاں کے کئی ایک محققین، پروفیسرز، یونیورسٹی کے مدرسین جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ مسلمان بظاہر معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت کو کمزور رکھیں گے کہ جس بنیاد پر ہماری سیاست انہیں انفلوئنس کر سکے، ایک ایسا طبقہ ہمیں موجود ہوگا جس پہ ہم کولونیل زمانے کے قوانین کو مسلط کر سکے۔ جب غربت ہوگی، جب افلاس کا درد ہوگا، جب بھوک مری ہوگی، جب جہالت پھیلے گی، تو ایسے عالم میں ہماری سیاسی طاقتیں ان پر مزید غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کو صرف کر سکتی ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، مگر اس کے باوجود وہ کہتی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ غربت کے باوجود، پسماندگی کے باوجود، بے چارگی کے باوجود مسلمان بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا قانون حیات ہے، ایک ایسا آئین زندگی ہے، ایک ایسا نظم حیات ہے، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے، وحی الہی کا ایک ایسا نظام اس کے پاس موجود ہے، ایک ایسی کتاب مقدس ان کے درد دل کا سہارا بنی ہوئی ہے کہ جب بھی مسلمان ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، گرتا ہے، تو یہ قرآن پاک، یہ مقدس کتاب اسے اٹھا لیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی مختلف مذاہب کا ہم جائزہ جب لیتے ہیں تو اس میں قرآن عظیم، اللہ کی مقدس کتاب، واحد وہ کتاب ہے کہ جب بھی اسے پڑھا جاتا ہے انسان کا سامعہ، اس کا ناطقہ، اس کی فکر، اس کے احساسات، اس کے شعور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور ہم کسی انقلاب آفرین حالات سے اپنے آپ کو متاثر محسوس نہ کریں۔ فرانس کا محقق یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک چیز اور ہے جو متحد رکھتی ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کے وہ مضامین ہیں جو فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، عقلیات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے قرآن عظیم نے بے شمار علم و فن کے ایسے آفاق کو سر کیا ہے جہاں دنیا کی دوسری کتابیں نظر نہیں آتی۔ قرآن پاک صرف مذہب کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک اس میں سائنس بھی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں لاجک بھی ہے، اس میں لفظیات بھی ہیں، نظموں کا ترنم بھی ہے، قرآن عظیم میں تسلسل بھی ہے، الفاظ کا ذخیرہ بھی ہے، قرآن عظیم میں جیومیٹری بھی ہے، سائنس بھی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے قرآن پاک نے جو ڈسکوری دی ہے، افلا تعقلون کہہ کے، افلا یعقلون کہہ کے، افلا ینظرون کہہ کے، کبھی نظر کو مخاطب کیا ہے، کبھی عقل کو مخاطب کیا ہے، کبھی بصارت کو مخاطب کیا ہے، کبھی بصیرت کو مخاطب کیا ہے۔ دنیا واحد یہ کتاب قرآن پاک ہے جس نے علم و فن کے اتنے گوشے واضح کیے ہیں۔ آج مغرب کی یونیورسٹی قرآن پاک کے پڑھانے والے، قرآن پاک کے تفاسیر کو پڑھانے والے، آپ کو جان کر حیرت ہوگی بہت سارے ایسے انگریز ہیں جنہوں نے باضابطہ قرآن پاک کو پڑھا ہے، اس کے تفاسیر کا جائزہ لیا ہے اور بحیثیت مدرس وہ آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک پروفیسر فرانس کا پروفیسر،
وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں اور یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر آپ اس کو انفرادی طور پر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے، قرآن عظیم ہے، جس میں تمام علوم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، پیغمبر کا یہ معجزہ ہے کہ وہ کتاب قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب جو ہے سچ ہے اور حق ہے، اور حق اور سچ کی بنیاد پر یہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ قرآن پاک اتنی مقدس کتاب ہے کہ سائنس آج کے بارے میں جو ڈسکوری کر رہی ہے، جس اختراعات اور جو انوینشن ہے ان کا، قرآن عظیم نے بہت سال پہلے اس کی وضاحت کی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وہ کہتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں دو سمندر ایک ساتھ مل کے چلتے ہیں، یہ منظر دیکھنا ہو تو آپ کیپ ٹاؤن چلے جائیں افریقہ، اور وہاں دیکھیں کہ دو سمندر ایک ساتھ مل کے چلتے ہیں، ایک طرف بحر ہند ہے اور ایک طرف بحر کاہل ہے، دو سمندر ایک ساتھ مل کے چل رہے ہیں مگر دو سمندر کا پانی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی پہریداری اتنی عظیم ہے کہ دو سمندر سے ملا دیا گیا ہے، اس کے باوجود دو سمندر ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اس کی ڈسکوری سائنس نے بہت بعد کی ہے، 1500 سال کے بعد کی ہے، قرآن عظیم نے اسے بہت پہلے کیا تھا۔ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو طاقت و قوت ہے، مسلمان کمزور ہے، غربت زدہ ہے، پسماندہ ہے، اس کے باوجود اس کے بعد ایک ایسی طاقت ہے وہ قرآن عظیم کی طاقت ہے، اور دوسری طاقت محبت رسول کی طاقت ہے، سرور کائنات کے لاہوی نظام حیات کی طاقت ہے، اللہ کی عطا کردہ عظمتوں کی طاقت ہے، وحی الہی کی طاقت ہے، ایک ایسا شعور، ایسا نظام، ایک ایسا تہذیبی اور فکری انقلاب مسلمانوں کے پاس ہے جو اسے کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دے گا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کی ایک طاقت اور بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت جب فجر کی اذان جب انڈونیشیا کے ساحل پہ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہی آواز ایشیا ہوتے ہوئے افریقہ اور امریکہ اور ویسٹ انڈیز پہ جا کے وہ منتہی ہوتی ہے، ٹائم کے ڈیفرنس کے ساتھ۔ کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب فضائے بسیط میں ضرب اللہ کی آواز بلند نہ ہوتی ہو۔ خود ہی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ خود ہی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اذان کی طاقت وہ ایسی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا وتھ ٹائم ڈیفرنس، ٹائم کے فرق کے ساتھ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب فضائے بسیط میں اللہ کی کبریائی کی آواز بلند نہ ہوتی ہو۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کے گرد گرد کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھا ہو، ٹائم کے فرق کے ساتھ، فجر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی ایسا وقت نہیں جب مسلمان کعبۃ اللہ کے آگے سرخمیدہ نہ ہو کہ بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں۔ قرآن عظیم کی طاقت، عبادت کی طاقت، اذان کی طاقت، اور اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کے آگے، اللہ کے آگے سرخمیدہ ہونے کی طاقت مسلمانوں کے ایک دوسرے سے متحد رکھتی ہے۔ دنیا کا نظام، آج کا نظام معاشرتی اور معاشی نظام کا عالم یہ ہے کہ تفریق کی بنیاد پر، کلر کی بنیاد پر، آج بھی افریقہ کے صحراؤں میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو لوگ غلامی کی زندگی کل جی رہے تھے آج بھی وہ جی رہے ہیں، آج بھی غلامی کی زنجیریں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں لگی ہوئی ہیں، غربت کی زنجیر، افلاس کی زنجیر، جہالت کی زنجیر، بے کسی کی زنجیر، بے بسی کی زنجیر، تمام غلامی آج بھی ان پہ مسلط ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ اسلام وہ نظام حیات ہے۔ ایک انگریز وہ کہتا ہے میں قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اسلام کا نظام کیسا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں استنبول پہنچے، ہم جب ترکی کے بلو مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو اذان کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ٹھہر گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ انگریز ہے اور وہ اذان کی آواز کا ٹرانسلیشن کیسے سمجھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں انگلینڈ میں اگر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اذان کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی بتاتے ہیں۔ وہاں کے پرائمری اسکولوں میں ہم کبھی جاتے ہیں دعوتی
اعتبار سے تو وہاں کے جو اسمبلی ہال میں بیٹھ کر ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کا نظام حیات کیا ہے، اسلام ڈسکریمنیشن کا مذہب نہیں ہے، اسلام تفریق کا مذہب نہیں ہے، اسلام غلاموں کو حق دیتا ہے، آزادی ہمارا منشور ہے، اور ہمارے پیغمبر محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے جو نظام حیات ہمیں عطا فرمایا ہے وہ مساویانہ روایتی اقدار کا نظام ہے، وہ نظام علم کا نظام ہے، وہ نظام ثقافت کا نظام ہے، وہ نظام تہذیب کا نظام ہے، وہ نظام تمدن کا نظام ہے، وہ نظام اس عظیم قرآن عظیم کا نظام ہے جو ریویلیشن ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو وحی الہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو وہ انگریز سے کہتا ہے کہ میں چلا بلو ماسک کے پاس جب میں پہنچا تو اذان کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ از دا گریٹسٹ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ I bear witness there is no God except Allah۔ آگے کہتا ہے کہ آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، I bear witness that Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اس کے بعد کہتا ہے آگے میں بڑھا، آواز آئی حی علی الصلاۃ، come to the prayer۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا اور آواز آئی حی علی الفلاح، come to the success، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ جب آئی آواز اس مسجد کے بلند مینارے سے، مسجد سلطان وہی ہے کہ اس زمانے میں یہاں شاہجہاں تاج محل بنا رہے تھے، ایک شہنشاہ نے بنوا کر ہنسی تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑائے ہے مذاق۔ جب یہاں تاج محل بن رہا تھا تو وہ سلطان محمد فاتح جو اللہ کی بارگاہ میں سرخبیدہ ہو کر عظیم مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، وہ بلو موس، وہ سلطان مسجد آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کے در و بام پر وادی ایمن کا نور ہے۔ جب آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک کفن بردوش نے اللہ کی مسجد بنائی، جس کی فکر، جس کے احساسات، جس کے شعور، جس کے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج تھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے واللہ العظیم، عشق رسالت اور محبت رسولی کی عظمتوں سے سرشار، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بنایا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے سمندر راستہ دیتا تھا، آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیا کرتی، یہی وہ لوگ تھے واللہ العظیم۔ تو اس انگریز نے کہا کہ جب میں نے آواز سنی حی علی الفلاح آواز آئی تو میں ٹھہر گیا کہ آخر یہ کون سی آواز ہے جس کے اندر کامیابی کی دعوت ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ نے شاید کبھی محسوس کیا اذان سننے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں سر جھکائے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اذان تمہید ایمان ہے، اذان ایمان کی دعوت ہے، اذان اللہ وحدہ لا شریک کی وحدت کی آواز ہے، اذان عقیدہ ہے اس بات کا کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی رسول جلوہ گر ہوگا، ان کے بعد نہ کوئی نبی جلوہ گر ہوگا، ان کے بعد خاتمیت محمدی، اس کے بعد نہ کوئی نبی جلوہ گر ہوگا، وہ خاتم الانبیاء بن کے تشریف لائے، ان کے بعد نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ عطائی نبی ہوگا، نہ مجتہد نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، وہ سرور کائنات خاتم الانبیاء بن کے تشریف لائے۔ اذان اس بات کا اعلامیہ ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول جلوہ گر نہ ہوگا۔ اس شعور کے ساتھ نماز ادا کی جائے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے، کہتا حی الفلاح کی آواز آئی، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہا میرا دل مچل گیا، آؤ دیکھتے ہیں اس مسجد میں کامیابی کا کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، کوئی بات تو ہوگی جو محسن ادا دے رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا، I have made my ablution، میں نے وضو کیا۔ اب آپ کہیں گے انگریز کو وضو بنانا کیسے آتا؟ پھر میں کہوں گا کہ انگلینڈ میں نماز جمعہ کے اوقات میں الحمدللہ حضرت علامہ مفکر اسلام علامہ اعظمی صاحب قبلہ نے جو مسجد بنوائی اس وقت انگلینڈ میں مانچسٹر میں، تقریباً انڈین روپیز میں 7 کروڑ روپے خرچ ہوئے، اس میں 7 کروڑ روپے کی مسجد بنی ہے، اور بیک وقت 5000 آدمی اس میں نماز پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اور 5000 آدمیوں کے لیے 5000 پارکنگ بھی موجود ہے۔ اتنی خوبصورت مسجد ہے کہ اس کا کارپیٹ ترکی سے بنوایا گیا، اور آپ اندر جانے کے بعد محسوس کریں گے کہ قدم قدم پر جبرائیل عشق کا فیضان اور علامہ اعظمی کے دردمند دل کا الہام آپ کو نظر آئے گا۔ واہ 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 واہ، ان کی برستی آنکھوں کا آبشار آپ وہاں دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد جو نہایت خوبصورتی کا شاہکار ہے، یہ جامعہ روناہی کی تعمیری تسلسل کا انتہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، یہ جامعہ روناہی کی تعمیری تسلسل کی انتہا، یہ مسجد اس قدر وسیع اور اس مسجد ہے۔ تو میں اس کا رہا تھا بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیں کہ دیار غیر میں جا کر زمینوں کو فتح کرنا
اللہ کے نام پر، سجدے کے نام پر، محبت رسول کے حوالے سے دلوں کو زندگی دینی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ زمینوں کو فتح کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ آج زمینوں پر کو فتح کرنا بہت آسان، طاقت کے ذریعے اور سیاست کے ذریعے، دو سے مسائل کے ذریعے سے زمینوں کو فتح کرنا بہت آسان ہے، مگر دل کو فتح کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بہت چاہنے کے باوجود عراقیوں کے دل کو فتح نہ کر سکا، اس لیے کہ عراق اگر صدام حسین کا عراق ہوتا تو عراق فتح یاب ہو جاتا، امریکہ کے زیر نہیں ہو جاتا۔ عراق صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق نبیین کا عراق ہے، عراق صدیقین کا عراق ہے، عراق شہداء و صالحین کا عراق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عراق، امام شافعی کا عراق، امام غوث اعظم جیلانی کا عراق، تقوی شیعروں کا یہ عراق، دفن بردوشوں کا یہ عراق، ارباب نظر کا یہ عراق، ارباب فکر کا یہ عراق، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کا یہ عراق، جو ہر دور میں باقی ہے اور ہر دور میں باقی رہے گا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی اس فکر کو کمزور نہیں کر سکتی، یہ فکر گرویدہ نہیں ہے کسی حاکم کے ہاتھوں میں۔ واللہ العظیم جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھک رہی ہوتی ہے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک رہا ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت عبادت ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ جو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ انگریز مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اندر جا کر دیکھتا ہے کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ایسی خوبصورت آواز اور تلاوت قرآن پاک میں اس قدر ایک ایسی پڑھتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ یہ قرآن ان کی زبان سے نہیں بلکہ سدرہ کی بلندیوں سے قلب نادر رسول پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی آبشار کی آواز ہو، کسی ترنم خیز لہروں کی آواز ہو، نسیم سحر کی آواز ہو۔ قرآن پاک جب وہ پڑھ رہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آفاق و انفس میں نظروں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اور وہ حوالہ دیتا ہے کہ وہ قرآن پاک امام صاحب جو پڑھ رہے تھے اس کے اندر لفظوں کا اتنا ترنم تھا۔ جو علماء موجود ہیں قرآن عظیم میں صیغے کے ذریعے سے، مشتقات کے ذریعے سے، لفظیات کے ذریعے سے، الفاظ مترادفہ کے ذریعے سے پورے نظام فکر قرآن پاک نے بیان کیا۔ اس آیت سورہ پاک میں اس نے کہا کہ امام صاحب پڑھ رہے تھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہے تھے امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یہ وہ سورہ پاک ہے جس میں فضا کا تذکرہ ہے، آسمانوں کی بلندی کا تذکرہ ہے، زمین کی پستی کا تذکرہ ہے، اللہ نے کائنات کو کیوں بنایا، مقصد تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے، انسان کے اعمال کیا ہیں، متقی بننا اس کے لیے جنت کی وادیوں کو کھولتا ہے، اور غیر متقی اگر وہ گناہگار ہو جہنم کی وادیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری منزل کیا ہے اسے بیان کیا گیا، یہ خلا، یہ فضا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ صحرا اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیے ہیں، بلکہ کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کی قدرت کی پہریداری موجود ہے۔ وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب۔ وہ کہتا ہے میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، دل میرا کھینچا جا رہا تھا اور میں سب بستہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھتے جو نماز پڑھ رہے تھے تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے، میں اس سے پہلے چرچ میں جا چکا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ چرچ میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو پرائم منسٹر ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو لینڈ لارڈ ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو امیر ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو مالدار ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوگا، ارباب ثروت پہلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ مگر پہلی بار یہ اتفاق تھا کہ جب میں مسلمانوں کی مسجد میں حاضر ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچا ہوں تو دیکھتا ہوں مسلمانوں کی نظم عبادت کا عالم یہ ہے کہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ یہاں نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے، نہ سیاہ ہے، نہ سفید ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہیں۔ وہ کہتا ہے اس جذبہ عبادت نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر میں امام کے پاس حاضر ہوا اور کہا امام صاحب تاخیر نہ ہو، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہے ایاں فتنے تاتار
کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام بندگی کا مذہب ہے، اسلام کامیابی کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام دانائی کا مذہب ہے، اسلام شعور کا مذہب ہے، اسلام تقوی کا مذہب ہے، اسلام نظر و بصر کا مذہب ہے، اسلام تحقیق کا مذہب ہے، اسلام تمدن کا مذہب ہے، اسلام ثقافت کا مذہب ہے، اسلام نظام الہی جو لے کے جلوگر ہوا ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ محسوس کریں، یہ طلبہ جو آج فارغ التحصیل ہونے جا رہے ہیں، بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ کل اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ انہیں زندگی مشکلات درپیش ہوں گی، اور ان کے لیے سب کچھ سجا کے نہیں ملنے والا، بلکہ نشیب و فراز کی راہوں سے گزرنا ہوگا۔ مگر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ثبات قدمی کو اپنائیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ اگر آپ نے اخلاص اور جذبہ دل سے کام کیا تو انشاءاللہ ایک روشن مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ وہ طلبہ جو آج طالب علم کی حیثیت سے موجود ہیں، کل ایک ذمہ دار ہوں گے اور ان کے سروں پر ذمہ داریوں کا سہرا ہوگا۔ اللہ انہیں کامیاب فرمائے اور زمانے کے چیلنجز سے ہم آہنگ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ کسی انقلاب سے آپ کو دوچار ہونا ہوگا، بغیر انقلاب لائے ہوئے اور بغیر انقلاب سے دوچار ہوئے اور بغیر کسی نشیب و فراز سے آشنا ہوئے کوئی منزل نہیں ملتی۔ اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں مستقبل کی راہوں میں دشواریاں ہوں گی، مشقتیں آئیں گی، مشقتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اس کا رہا تو بتا رہا تھا کہ مغرب کس قدر اسلام سے متاثر ہے، مغرب کس قدر قرآن عظیم سے متاثر ہے۔ مغرب اس بات کا اندازہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے بعد جو قرآن کی دعوت، جو اذان کی دعوت، جو نماز کی دعوت، جو تہذیب و تمدن ہے، دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ BBC لندن سے جو ایک ڈیبیٹ میں ایک سیشن میں وہاں کے ایک پریزنٹر نے یہ بات کہی کہ ہم مغرب میں مسلمانوں کا جو علمی احسان ہے ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ سائنس، یہ جیومیٹری، یہ حکمت اور یہ میڈیکل سائنس جو قرطبہ کے محققین نے ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس کے احسانات سے ہم اور ہماری پوری سوسائٹی سرخبیدہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار محنتوں سے اور دقتوں سے اور کوششوں کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچایا ہے۔ آخری بات جو عرض کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں ایک انٹرفیتھ ڈیبیٹ میں شریک تھا، میرے سامنے ایک چرچ کا منسٹر، وہ اپنے ہاتھ میں بائبل اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ حیرت کی بات ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے بائی ہارٹ، یعنی زبانی میں پڑھ رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھ میں اس قدر موٹا بائبل اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کیا تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اس پورے 800 پیج پہ مشتمل جو بائبل ہے اس کا کوئی حافظ ہو؟ اس نے مجھ سے منسٹر نے کہا، جو پادری نے کہا کہ ایسا ہے کہ It's impossible to learn by heart wholeheartedly 800 pages of this Bible, this book. اس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے، کسی انسانی طاقت کی بساط سے باہر ہے کہ اتنی موٹی اور ضخیم کتاب کوئی زبانی یاد کر لے۔ اس چرچ کے منسٹر نے مجھ سے کہا، یعنی کہ اس پادری نے مجھ سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی موٹی کتاب، اتنی ضخیم کتاب جو ہم میں کو یاد کر لے زبانی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا، اسلام کے حوالے سے بہت ساری دلائل ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر سنو، جس 800 صفحات پہ مشتمل جس کتاب کو تم بائی ہارٹ زبانی یاد نہیں کر سکتے، 800 صفحات پہ مشتمل قرآن عظیم کو مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، جسے تم نہیں جانتے۔ اپنی کتاب کو زبانی تم پڑھ نہیں سکتے، مگر قرآن عظیم جو عظیم کتاب ہے، اس کتاب عظیم کو لاکھوں حفاظ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام کے سچ ہونے کے حوالے سے اور حق ہونے کے حوالے سے جہاں بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہیں، وہاں یہ دلیل بہت واضح ہے کہ مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر مائیکل ہارٹ، علم کا جلسہ ہے، تعلیمی کانفرنس ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں، خاص کر وہ طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کے اندر مسابقت کا جذبہ چاہیے، تقابلی مطالعہ چاہیے، لینگویجز پہ آپ کو باضابطہ عبور حاصل کرنا ہوگا، زمانہ ساز بننے کے لیے زمانہ کی نزاکتوں سے آپ کو اپنے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، آپ کو کسی طوفان سے آشنا ہونا پڑے گا۔ آپ سنیے، پروفیسر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے، وہ پروفیسر مائیکل ہارٹ جو بڑا عظیم پروفیسر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100۔ میں طلبہ سے کہوں گا کہ کل جا کر آپ گوگل پہ سرچ کریں اور یہ کتاب نکالیں، دی 100 یعنی 100۔
کتاب کا نام ہے دی 100۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ جو مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے اور فکری اور ذہنی اعتبار سے وہ فلسفی ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، مگر آپ کو جان کے حیرت ہوگی اس کتاب پہ اس نے تمام خاص انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، کوئی سائنسدانوں کا تذکرہ کیا ہے، نیوٹن، واسکو ڈی گاما اور کیپلر کا تذکرہ کیا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک مذہبی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی کتاب دی 100 کے پہلی صفحہ پر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتا، اور ایک سائنسداں ہونے کی حیثیت سے پروفیسر مائیکل ہارٹ، واسکو ڈی گاما، کیپلر، نیوٹن کا تذکرہ کرتا، مگر وہ اپنی کتاب دی 100 کے پہلے صفحہ پر پروفیسر مائیکل ہارٹ نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی ارواحنا فدا کی ذاتی گرامی ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی دی 100 کتاب کے پہلے صفحہ پر کہ he was supremely successful on both religious and secular levels۔ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی کی ذاتی گرامی کا عالم یہ تھا کہ جس شخص نے پوری دنیا کو معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے جس شخص نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذاتی گرامی۔ اس نے کہا جس شخص نے پوری دنیا کو علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذاتی گرامی ہے۔ اس کے بعد وہ آگے لکھتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کہتا ہے میں کرسچن ہوں، میرا حال یہ ہے کہ لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسے کرسمس کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں بٹ مجھے اس کا عقیدہ، میں اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتا کہ جیسس واز بورن آن 25 دسمبر، کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے میرے اس بات پہ عقیدہ و فیت نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، شہزادہ شعیب الاولیاء علامہ عبد القادر علوی صاحب قبلہ، سجادہ نشین خانقاہ علیہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سمٹ کے بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ ابھی آپ میرے بعد ایک بہت ہی عظیم اور بصیرت افروز خطاب اور تقریر آپ کو سننی ہے، لہذا میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے علماء سے سماعت کریں گے۔ ذرا سنجیدگی کو برقرار رکھیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا پروفیسر مائیکل ہارٹ کے حوالے سے، طلباء سے میں کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ اسی طرح تہذیبوں کا تصادم ایک بڑی اہم کتاب ہے، اسے آپ ضرور پڑھیں۔ یہ کلیش آف سویلائزیشن، یہ آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ جہاد زندگانی میں اتریں گے، جب آپ کام کے میدان میں اتریں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے کل کا دن جو آنے والا ہے، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، ایک نئی صبح فردا آپ کا انتظار کر رہی ہے، ایک ایسی صبح جس کے دامن میں مشقتیں ہیں، دشواریاں ہیں، صحرا نوردی ہے، مشکلات ہے، جس کے سامنے بے شمار چیلنجز ہوں گے، مگر آپ کو فیس کرنا ہوگا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے اور پاسبلٹی ہے جب آپ کے پاس علم کی دولت ہوگی، بصارت و بصیرت، نقد و نظر کا سرمایہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے یہ کہی یہ بات کہ محمد عربی ارواحنا فدا، جس شخص نے پوری دنیا کو معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذاتی گرامی۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ عیسائیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہاں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ I don't believe that Jesus was existed or not on 25 December. I don't believe in. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر عقیدہ نہیں، میں عیسائی ہوں، being Christian. وہ کہتا ہے عیسائی ہونے کے باوجود ہمیں اس بات پر عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کا عالم یہ، وہ کہتا ہے کہ محمد was born within the light of history۔ ہمیں اپنے پیغمبر کے حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن محمد عربی کا عالم یہ ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ he was born within the light of history۔ مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے، وہ آئے تو حیات آئی، وہ آئے تو بخشش آئی، وہ آئے تو نجات آئی، وہ آئے تو بندگی آئی، وہ آئے تو علم کا کارواں شروع ہوا، وہ آئے تو ایک نئی تہذیب، نئے تمدن سے آشنا ہوئے۔ سرخ صحرا میں چل بکر ہونے والے پیغمبر نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جس سے پوری دنیا آج بھی اس انقلاب کی آہٹ کو محسوس کر رہی ہے۔ وہ انقلاب فکری انقلاب تھا، وہ انقلاب ثقافتی انقلاب تھا، وہ انقلاب ایک ایسا انقلاب تھا جس نے بعد میں بے شمار
ایسے فلاسفر اور ایسے ریفارمر اور ایسے اسکالر پیدا کیے جس نے آکسفورڈ کو متاثر کیا اور جس نے کیمبرج کو متاثر کیا. آج آکسفورڈ اور کیمبرج میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، زکریا رازی کی کتاب ہے، البیرونی کی کتاب ہے، ابو ریحان البیرونی کی کتاب آکسفورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے، زکریا رازی کی کتاب آکسفورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے، امام غزالی کی کتاب آکسفورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا عربی مکتبہ اس وقت فرانس میں موجود ہے. حضرت استاد گرامی حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ الرحمہ کو کتاب کی ضرورت تھی، تحفظ الفلاسفہ اور معیار العلم، دو اہم کتابیں. میں جب پیرس گیا تو وہاں ایک ایسی کتب خانے سے ہم نے وہ کتاب خریدی جو مسلمان اس کا آنر نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا بتاؤ کہ تم یہ کتاب کیوں بیچتے ہو جب تم اس کو سمجھتے نہیں؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ علم تو مسلمانوں کا ہے، مگر جب اس کی قدر نہیں کرتے تو ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اس نے جواب دیا. اور یہ مفتی صاحب کو لوگ دو کتابیں دی، معیار العلم اور تحفظ الفلاسفہ. آپ دیکھیں کہ میں سعودی عرب گیا، میں عراق کانفرنس میں گیا، میں لیبیا گیا، میں وہاں کتاب نہیں ملی، مگر جب میں پیرس گیا تو دیکھا وہ کتاب وہاں موجود. اس طرح بے شمار کتابیں ہیں جو آج انڈو پاک کے مکتبے میں موجود نہیں ہیں اور درسیات سے متعلق ہیں، جو معقولات سے متعلق ہیں، جو علم حساب سے متعلق ہیں، جو الجبرا اور جیومیٹری سے متعلق ہیں، جو فلکیات سے متعلق ہیں، وہ ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہے بلکہ ان کے پاس موجود ہے. ایسے ہی لندن میں البرٹ میوزیم ایک بہت بڑا میوزیم ہے. میوزیم نام رکھا ہے مگر اس کے اندر وہ تمام کتابیں موجود ہیں جو شاہ جہانی دور کی کتابیں لندن میں موجود ہیں. اسی طرح دارا شکوہ کے دور کی کتابیں لندن میں موجود ہیں. ٹیپو سلطان کی پوری لائبریری لندن میں محفوظ ہے، بالکل اسی انداز کی، بالکل اولڈ کلاس لائبریری وہاں موجود ہے. اور نواب سراج الدولہ، شجاع الدولہ اور نواب واجد علی شاہ، اس دور کی تمام کتابیں موجود ہیں. لکھنؤ کی پوری تاریخ وہاں محفوظ ہے، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے سرنگا پٹم ہو اور چاہے دہلی ہو، تمام اس دور کی تمام اہم کتابیں مخطوطات اس وقت لندن میں موجود ہیں. عراق صدام کے لوٹنے کے بعد جتنی کتابیں ہیں وہ برطانیہ پہنچا دی گئی ہیں، جرمن پہنچا دی گئی ہیں. میں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں پہنچائی گئی ہیں کتابیں، اور وہ ان کتابوں کی پرنٹ آؤٹ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمپیوٹر پہ جائیں، کلک کریں اور اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو مل جائے گا. کتاب ہماری ہے، فکر ہماری ہے، خون جگر ہمارا ہے، مطبوعات ہمارے ہیں، کوششیں ہماری ہیں، دقت ترازی ہماری ہے، صحرا نوردی ہماری ہے. فائدہ کون حاصل کر رہی ہے؟ کون سی قوم؟ یہ وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ وہ حاصل کر رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا، اسی کو دیکھ کر جب علامہ اقبال تشریف لے گئے البرٹ میوزیم لندن تو آپ نے تمام شاہ جہانی دور کی کتابیں دیکھی تو کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا، حکومت کا تو کیا رونا، کیونکہ عارضی شے تھی سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مارا. علم ہمارا ہے، تہذیب ہماری ہے، ثقافت ہماری ہے، تمدن ہمارا ہے، نظام حیات ہمارا ہے، مگر وہ اسے استفادہ کر رہے ہیں. ایک مغربی مفکر نے حال ہی میں ایک بات کہی اور یہ کہا کہ اسلام اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا جامع ہے اس کا نظام کہ اگر پوری دنیا میں کسی نئے مملکت کا وجود ہوتا ہے، اب وہ عالم وجود میں آتا ہے، تو اس کے کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس کے پارلیمانی نظام کے لیے جو کتاب سب سے زیادہ معاون ہو سکتی ہے وہ قرآن عظیم ہے، وہ قرآن عظیم ہے. اور اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو چینجنگ سے پاک ہے. مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے علم کی قدریں وہ قوم کر رہی ہیں جس سے تم سمجھتے ہو بظاہر تمہاری اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اسے ضرورت ہے اسلام کی. میں برمنگھم سے لندن جا رہا تھا، میں نے ایک انگریز کو دیکھا کہ وہ لیپ ٹاپ پر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر. میں نے اس سے پوچھا، میں اس کے قریب گیا، یا آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں تو سو جاتے ہیں بسوں میں، ٹرینوں میں آپ سو رہے ہیں، بسوں میں آپ سو رہے ہیں، آپ اتنا سو رہے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سو گئے ہیں یا مر گئے ہیں. آپ کے اس سونے کی وجہ نے، اس غفلت اور تساہل نے آپ کو کہیں نہیں چھوڑا ہے. اٹھو قوم، جہالت اور اسلام ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی. جب تک کہ ترکی کے حکمراں پڑھتے رہے اقتدار ان کے پاس تھا، جب تک کہ اسپین کے حکمراں پڑھتے رہے اقتدار ان کے پاس تھا اور حکومت ان کے پاس تھی. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ استنبول جائیں اور وہاں کے میوزیم کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے غیور قوم تھی جنہوں نے سمندر کا سینہ چیرا تھا اور پہاڑ انہیں راستہ دیتے تھے، اور یہ اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریخ راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنا دیا کرتے تھے. وہ لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، ارباب دعوت و استقامت یہ لوگ ہیں. جائیں آپ کبھی ان کی ہسٹری اور تاریخ کا آپ جائزہ لیں. تو میں اس کا رہا تھا، بتا رہا تھا آپ سے
کہ اس لندن البرٹ میوزیم کا عالم یہ ہے کہ وہاں اس طرح کے بے شمار آپ کو نوادرات اور کتابیں آپ کو میسر آئیں گی جس پر باضابطہ انگریز تحقیق کر رہا ہے۔ آخری بات، ابھی حال میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا انگلینڈ میں، اور جس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن عظیم ہے اس قدر کی مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کے حفاظ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو سننے کے بعد کہ اس کتاب کا رشتہ ایک ایسے پیغمبر سے ہے، اس کتاب کا رشتہ ایک ایسی سیولائزیشن سے ہے، اس کتاب کا رشتہ ایک ایسی ثقافت و تہذیب سے ہے، ایک ایسی علمیت سے ہے جو ناقابل شکست ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی شکست کی بنیادی وجہ جو ہے ان کی جہالت ہے اور ان کی ناعلمی ہے۔ اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو جس طرح 800 سال پر عثمانیہ حکومت نے پوری دنیا کو اسٹیبلش کیا تھا، آپ بھی ایسا آج کر سکتے تھے، مگر بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جہالت راستہ اختیار کیا۔ جو قوم جاہل ہوگی وہ قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ برطانیہ کے ایک پارلیمنٹ کا ممبر وہ یہ کہتا ہے کہ 300 سال ہو گئے، بڑا احسان ہے اسلامی دنیا کا کہ اس نے مغرب کو روشن کیا ہے، مگر افسوس کہ روشن کرنے والے یہ لوگ جن کا دامن آج علم سے خالی ہے۔ آج یہ جلسہ اسی حوالے سے ہے کہ طلبہ پڑھیں اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھیں۔ علامہ قبول صاحب اعظمی مد نظیر العالی نے جو اسلامی مشرقی کالج بنایا ہے، وہاں پڑھنے والے طلبہ انگریز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں۔ وہاں عربک، پرشین کے ساتھ ساتھ گرامر کے ساتھ ساتھ وہ تمام کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو عصر حاضر کے مطابق ہیں، چاہے وہ سائنسی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ جیومیٹری کے اعتبار سے ہوں، چاہے معاش کے اعتبار سے ہوں، معیشت کے اعتبار سے ہوں، وہاں پڑھائی جاتی ہے تاکہ نئے قوس کے طلباء میں یہ احساس پیدا ہو کہ آپ کی تعلیم صرف درسگاہی نہیں ہے بلکہ وہ تعلیم بھی ہو جو یونیورسٹی اور کالج سے پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ علم قدیم ہے یا جدید ہے، میں علم قدیم اور جدید کی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا، مگر بہرکیف وہ علم ہمارا علم ہے، وہ علم جدید ہے، وہ علم ہمارا ہے کہیں بھی ہو، متاع گمشدہ ہے ہمارے لیے، ہمیں اس کو پانا ہوگا، اپنی منزل مراد کو پانے کے لیے ہمیں اس تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے ابا حضور آئے اور دیکھا کہ اقبال قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد چلے گئے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کے فارغ ہونے کے بعد اقبال اپنے ابا کے پاس پہنچے اور کہا ابا حضور ابھی آپ بہت دیر تک کھڑے قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے، بات کیا تھی؟ تو کہا بیٹا اقبال بات دراصل ایسی ہے، جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ قرآن تم سے مخاطب ہے، اور جب نماز پڑھو تو یہ کیفیت ہو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے۔ یہ کیفیت ہے کہ جب قرآن پاک تم پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے، اور جب نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تم اپنے اللہ سے مخاطب ہو۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ میں یونائٹڈ نیشن گیا، UNO جانے کے بعد وہاں کے گائیڈ نے مجھ سے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ مین کانفرنس ہال میں چلیں آپ اپنے لوگوں سے ملاقات کر لیجئے۔ میں نے کہا کہ ہمارے لوگ یہاں کہاں سے آئے؟ آئیے تو جب میں گیا تو دیکھا کہ 4 بڑے بڑے مجسمات کھڑے تھے یونائٹڈ نیشن کے مین ہال میں۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی، حالانکہ کیپلر بھی ہے، نیوٹن بھی ہے، واسکو ڈی گاما بھی ہے، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود 4 ایسے عظیم شخصیتیں جو ہماری ہیں، اور ان اسٹیچو کھڑی تھی وہاں پر، زکریا الرازی، ابو ریحان البیرونی اور ابو علی سینا، عمر خیام۔ یہ 4 شخصیتوں کے مجسمات وہاں کھڑی تھی، لکھا ہوا تھا اس کے نیچے کہ اگر یہ 4 شخصیات یورپ کو میسر نہ آئی ہوتی تو آج یورپ کے پاس جو علم کی روشنی ہی نہ ہوتا، پورا یورپ اندھیرے میں ڈوب رہا ہوتا۔ ان 4 شخصیات نے ہماری علمی، فکری، ثقافتی اور تہذیبی کارواں کو بچایا ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، اور آنے والے زمانے تک ہمارے طلبہ ان کو دلوں کا خراج پیش کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ محسوس کیجئے کہ علم ہمارا ہے، مگر دلوں کا خراج پیش کرنے والے وہ طلبہ ہیں جو وہاں پڑھنے۔ پھر یونائٹڈ نیشن کی وسیع لائبریری میں ہم نے دیکھا کہ بے شمار کتابیں ہیں جو مخطوطات وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ پڑھیں، زندگی کے میدان میں بڑھیں، ایک نیا مستقبل، ایک ایسا مستقبل جو تمام صحرا نوردی سے، دقتوں سے، مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو اسے پانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، محنتیں کرنی ہوں گی، اور حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ تمام اس یقین کے ساتھ سے قوت عشق ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور آخری بات، حضرت مفخر اسلام نے کہا کہ آپ طلبہ سے کہیے گا کہ وہ جامعہ کے سفیر ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا تعارف جامعہ کے حوالے سے ہے، آپ جامعہ کے سفیر ہوں گے، چاہے آپ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اپنے جامعہ کو فراموش نہ کریں۔ جامعہ آپ کا مادر علمی ہے، آپ جہاں جائیں گے آپ کے وجود میں جامعہ کی خوشبو آپ کو میسر آئے گی۔
ہم یہاں سے یورپ گئے، دنیا کے مختلف ملکوں کا ہم نے سفر کیا، لیکن کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جامعہ اور اس کی یادیں اور اس کے احسانات سے میں نے اپنے آپ کو کبھی الگ محسوس کیا۔ علامہ اعظمی صاحب قبلہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ پوری دنیا میں اس وقت اہل سنت کے لیے وہ سرمایہ کی حیثیت ہے۔ آپ نے جو کام یہاں کیا سو کیا، اور ان کے کام کو دیکھنا ہو تو آپ یورپ کا اجازہ لیں۔ کینیڈا میں تقریباً 20 ایکڑ پر ورلڈ اسلامی مشن کی مسجد بن رہی ہے، 20 ایکڑ۔ آپ اندازہ کریں کہ یورپ میں اور امریکہ اور کینیڈا میں زمین کو حاصل کرنا کتنی مشکل بات ہے، مگر صرف زمین کی بات نہیں، زمین حاصل کرنے کے بعد بہت شاندار عمارت بن رہی ہے اور مشن کی بہت بڑی مسجد بن رہی ہے۔ مانچسٹر کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ 7 کروڑ روپے 7 ملین پاؤنڈ خرچ کیا علامہ نے اور بہت شاندار مسجد بنوائی۔ ورلڈ اسلامی مشن کی عمارت ہے، کلیت دعوت اسلامیہ کی عمارت ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے ہالینڈ کی میں جو کام ہوا اور اس کے ساتھ ناروے میں جو کام ہوا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور سارا کام جو ہے اس کی بدایت جو ہے روناہی ہے، اس کی بنیاد کا پتھر روناہی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جو روناہی شریک فخر نہ ہو تحریکی و تنظیمی حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ روناہی کو، اہل روناہی کو اور جامعہ کے معاونین کو باقی رکھے، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم حضرات،